اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بدگمانیوں سے، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان یہ گناہ ہے، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، ولا یعتب بعضکم بعضا، اور کسی کی غیبت مت کرو، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو بس تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس کو برا گمان رکھتے ہو، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو جب تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ اچھا نہیں سمجھتے تو فرمایا کہ وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما تکرہ، حدیث شریف ہے اللہ کے پاک نبی کی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما تکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر کرو اس انداز میں کہ اگر وہ ذکر تمہارے لیے کیے جائے تو تمہیں برا لگے، اس انداز میں تم اپنے بھائی کے لیے کلام کرو، اپنے بھائی کے لیے گفتگو کرو۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ مومن کسی دوسرے مومن کا ذکر اس انداز میں کرے کہ اگر اس کا ذکر اس انداز میں کیا جائے تو اسے برا لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کیا جائے اور اس انداز میں ذکر ہو کہ اگر وہ ذکر تمہارے متعلق کیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فعل اس کے اندر ہو تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تبھی تو غیبت بنے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو تو غیبت بنے گا۔ آپ کا حکم ہے کہ اگر اس کے اندر وہ فعل ہو تو غیبت بنے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ فعل اس کے اندر ہے تو وہ غیبت ہے، اگر نہیں ہے اور تم اس کا غیر موجودگی میں ذکر کر رہے ہو تو پھر بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، اللہ کے پاک محبوب کی تربیت ہے کہ معاشرے کے اندر جب تم زندگی گزارتے ہو تو کچھ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، کچھ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ فائدہ مند چیزوں کو بھی جان لو، نقصان دہ چیزوں کو بھی جان لو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ اب جہاں تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کو کم تر سمجھتا ہے، خود سے کم سمجھتا ہے، غرور اور تکبر کی وجہ سے کہ بھئی میں اعلیٰ ہوں وہ ادنا ہے، میں عبادت گزار ہوں اس کی حالت ہی کوئی نہیں، میں نیک پارسا ہوں اور وہ جو ہے نا وہ زمانے کا مشٹنڈا ہے، میرے اندر نیکی زیادہ ہے اور وہ برے لوگوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، میں مسجد کا رخ کرتا ہوں اور وہ مسجد کی طرف نہیں جاتا، میں اچھے ماحول میں ہوں وہ برے ماحول میں ہے۔ تو سب سے پہلے جو انسان کے ذہن میں بات آئے گی، کسی کی انسان توہین کیوں کرتا ہے، اس کی غیبت کیوں کرتا ہے، اس کے متعلق گفتگو کیوں کرتا ہے،
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے، اس کو کم سمجھتا ہے. کیونکہ اگر اس کو اعلیٰ سمجھے تو پھر اس کو جناب، جس طرح ہم ایک بندہ، عام بندہ مسجد میں بیٹھا ہے اور باہر جناب پرائم منسٹر آ جائے تو وہ خود کو کیا سمجھے گا؟ بھائی پرائم منسٹر کے ساتھ پروٹوکول ہے، اس کی گاڑیاں دیکھو، اس کا جو ہے وہ پروٹوکول دیکھو، اور اس کے آگے پیچھے لوگ دیکھو، اور میں تو ایک عام بندہ ہوں، تو وہ خود کو کم سمجھتا ہے. یار وہ تو چھوڑیے، باہر کوئی ایس ایچ او آ جاتا ہے تو عام بندہ کانپنے لگ پڑتا ہے، کیا ہو گیا، کون آ گیا، ایس ایچ او آیا جی. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اب وہ پرائم منسٹر کو، سی ایم کو، یا کسی وزیر کو، یا کسی ناظم، نائب ناظم کو، ضلع ناظم کو، تحصیل ناظم کو، اس کے سامنے جو یہ خود کو کمزور سمجھتا ہے تو اس لیے سمجھتا ہے کہ وہ مضبوط سیٹ پر ہے، اس کا عہدہ مضبوط ہے، اس کا پروٹوکول مضبوط ہے. انسان خود کو کم سمجھے گا اس سے کہ میں تو ایک عام بندہ ہوں، وہ عہدے والا بندہ ہے. تو انسان اس کو، خود کو اس کے برابر نہیں سمجھتا. تو جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کی غیبت کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کو کم سمجھتا ہے، خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کے ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، وہ کم ہے. غرور، تکبر، میں، آکڑ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آتا ہے. اور زنا جو ہے یہ انسان کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور غیبت یہ انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ گناہ دل سے تعلق رکھتا ہے، بدکاری انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہے. تو اب جسم کا گناہ اور ہے، دل کا گناہ اور ہے. دل کے اندر ایک بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو اعلیٰ ہوں، اور رب فرماتا ہے کہ تم اعلیٰ نہیں ہو، اعلیٰ تو میں ہوں. الکبریاء رضائی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے کہ کبریائی، غرور، تکبر یہ تو میرا جامہ ہے، یہ میرا لباس ہے، یہ میرے ساتھ بنتا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ بزرگی اور بلندی اور شانے، اللہ فرماتا ہے یہ تو ہماری ہیں. زمین و آسمان میں سب سے بلند و برتر اور بلندی والی ذات تو میں ہوں. اور جب انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں تو اعلیٰ ہوں، وہ کم ہے، اس کے متعلق جب انسان گفتگو شروع کرتا ہے، میری برابری کیویں کرے گا، میں اعلیٰ ہوں وہ کم ہے. تو اس میں انسان کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، اور یہ غرور رب ذوالجلال کو بالکل پسند نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں تمام لوگ معافی کے قابل ہیں. میری امت کے تمام لوگ معافی کے قابل ہیں، مگر وہ لوگ جو سر عام گناہ کرتے ہیں وہ معافی کے قابل. مجھے بتائیے کہ ایک انسان جب غیبت کرتا ہے تو کیا غیبت وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے کر لیتا ہے؟ بولیے. دوستوں میں بیٹھا ہوگا، کوئی عزیز پاس بیٹھا ہوگا، کم سے کم ایک بندہ تو بیٹھا ہی ہے پاس جب غیبت کر رہا ہے، تو اس کو ہم سر عام کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ بخشا جا سکتا ہے، ہر بندے کو بخشش کی امید ہونی چاہیے. میری امت میں تمام لوگ معافی کے قابل ہیں، مگر جو سر عام گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ گلی کے اندر کھڑا سگریٹ پی رہا ہے،
تو سر عام پی رہا ہے یا نہیں؟ بولیے. ایک بندہ چرس پیتا ہے، رستے پہ چلتا چلا جا رہا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، دھوئیں اڑ رہے ہیں، تو یہ سر عام ہے یا نہیں؟ ایک بندہ داڑھی بالکل صاف کر کے رکھتا ہے، اس کے چہرے پہ سنت نہیں ہے، اور دوسرا بندہ اس کے پاس کھڑا ہو کے اس کو یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے آج بڑا سونا لگ رہے ہیں بھائی. یہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ سر عام گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے، اور پھر سر عام ہے. گناہ کو گناہ سمجھا بھی نہیں گیا. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب میں پچھلے دن وہ ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، ہمارا مسلمان کوئی پاکستانی ایکٹر ہے، جا کے وہ سکھوں کے ساتھ ڈرامہ بنا رہا تھا کوئی، ان کی پگڑی اس نے باندھی ہے مسلمان نے، داڑھی بھی اس نے رکھی ہے، نکلی لگائی ہے. کیوں؟ وہ رنگ نظر آنا چاہیے سکھوں والا. اندازہ لگائیے اتنا خدا کا خوف نہیں ہے کہ میں پگڑی باندھ رہا ہوں سکھوں کی، کیوں؟ پیسے ملیں گے. میں ان کی داڑھی رکھنا ہوں، کیوں؟ ان کے طریقے کے مطابق چونکہ ضروری ہے، مجھے رکھنی ہے تو وہ رکھ رہا ہے، اس کو نکلی لگا رہا ہے لیکن صورت تو وہ بنا رہا ہے. اتنا احساس نہیں ہے. سکھوں کے ڈرامے میں کام کرنے کے لیے میں پگڑی بھی باندھوں، میں نکلی داڑھی بھی لگا لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی میں یوں گلی میں توہین کرتا رہوں. مسلمان ہو کے یہ نہیں سوچتا کہ سکھ کس کو مانتا ہے، اس کی پگڑی کو چھوڑنے کو سکھ تیار نہیں ہے، اس کی داڑھی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یوں توہین کی کہ گلی اور محلے کے اندر جناب ہم نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی توہین شروع کی ہوئی ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان ایکٹر، پاکستانی ایکٹر پگڑیاں باندھ رہے ہیں، کیوں؟ سکھوں کا طریقہ ہے نا جی، وہ اپنے سکھ اپنے طریقے کے مطابق قائم ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی توہین کی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب ایک سر عام گناہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو سر عام گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرنے والا بندہ وہ قابل بخشش نہیں ہے. تو اب سر عام گناہ کے اندر غیبت ہے یا نہیں؟ سر عام گناہ کے اندر کسی کا مذاق اڑانا ہے یا نہیں؟ سر عام گناہ کے اندر کسی کی توہین کرنا ہے یا نہیں؟ سر عام گناہ کے اندر کسی کو پر تہمت لگانا یہ ہے یا نہیں؟ بولیے. اور یہ سارے کمالات اس زبان سے، یہ اس زبان کے کمالات ہیں جو ہمیں جناب کہاں لے کر جا رہی ہے. اور اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو سر عام گناہ کرتا ہے وہ بخشا نہیں جائے گا. مطلب وہ دین کی سر عام توہین کر رہا ہے، وہ سر عام اپنے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، اپنے مذہب کا مذاق اڑا رہا ہے، اپنی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے. تو اب اس کے اندر دوسری بات کیا نکلتی ہے کہ سر عام گناہ ہے، اور پہلا کیا تھا کہ اس کے اندر غرور، تکبر، میں آکڑ تھی، تب وہ کسی کی غیبت کر رہا تھا. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں کچھ عورتیں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں درد ہے، روزے کی حالت میں ہے، دونوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پیٹ میں درد ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی برتن لے کے آؤ. برتن لایا گیا، ایک عورت کو ایک برتن پکڑایا گیا، دوسری کو دوسرا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کرو؟ الٹی کرو. عورتوں نے الٹی کی، منہ سے خون، پیپ اور گوشت کے ٹکڑے اس کے ان عورتوں کے منہ سے اس پیالے کے اندر گرے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حلال چیز سے تم نے روزہ رکھا تھا، پاک کھانا تم نے کھایا تھا، اور دن کو پاک کھانے سے تمہیں روکا گیا ہے. پاک چیز جو تمہارے لیے جائز ہے اس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے، وہ تم استعمال نہیں کر رہے سارا دن روزے کی حالت میں. اور روزے کی حالت میں تم نے حرام گوشت کھایا. یا رسول اللہ حرام گوشت کیا ہے؟ فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ وہی اسی غیبت کا اثر ہے.
کہ حرام گوشت تمہارے منہ سے نکل رہا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو رب ذوالجلال نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو تم اپنے بھائی کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اگر میرے اندر کوئی نقص دیکھتے ہو تو اس کا ذکر مجھ سے کرو. توجہ ہے اس طرف؟ اب وہ گفتگو کر کے نا ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کہتے ہیں اگر میرے اندر کوئی نقص ہے تو اس کا تذکرہ مجھ سے کرو, مجھ سے بات کرو کہ تمہارے اندر یہ نقص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نقص کو دور بھی تو میں نہیں کرنا ہے. اگر تم نے میرے ساتھ بات کی تو اس کو نصیحت کہا جائے گا. اگر تم نے میری غیر موجودگی میں بات کی تو اس کو غیبت کہا جائے گا. نصیحت کرنے سے تمہیں نیکی ملے گی, غیبت کرنے سے تمہیں گناہ ملے گا. اب مرضی تمہاری ہے جو چنتے ہو. اکثر کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ارسطو سے کسی نے کہا تھا کہ وہ فلاں ایک معتبر بندہ وہ تمہارے بارے میں فلاں بات کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تمہارے بارے میں غلط بات کہہ رہا تھا کہ تم نے فلاں بات میرے بارے میں کی ہے یا تمہارے اندر فلاں عیب ہے. فلاں ایک معتبر بندے نے مجھ سے یہ بات کی ہے. تو اس نے کہا جس بندے نے میری غیر موجودگی میں میری غیبت کی ہے وہ معتبر ہو کیسے سکتا ہے؟ معتبر تو وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. معتبر تو وہ ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کون سی گفتگو کہاں کرنی ہے. امام شافعی صاحب کے پاس ایک بندہ آیا نا, اس نے آ کے کہا جی وہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں ایسی غلط بات کہہ رہا تھا. تو امام شافعی صاحب بھی تو سبحان اللہ ایک فقہ کا امام ہے, ایک ولی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تم نے چغلی کی ہے. کیوں؟ تم نے وہاں کی بات اٹھا کے یہاں کی ہے, تم نے چغلی کی ہے. اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو تم نے اس پہ بہتان باندھا ہے. اگر سچ کہہ رہے ہو پھر بھی تم فاسق, اگر جھوٹ کہہ رہے ہو تو پھر بھی فاسق. ایک طریقے سے اگر تم سچ کہتے ہو تو تم نے فسق کیا, فجور کیا, چغل خوری کی ہے. اور اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو پھر بھی تم نے اس پہ الزام تراشی کیا, پھر بھی تم فاسق ہو. بندہ چپ چاپ اٹھ کے ٹور پیا. اب ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کیڑا بندہ کس چینل تو بول رہا ہے. تو ان کی پرواہ نہ کیا کریں. جو بندہ آ کے کہتا ہے نا, وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ سے کسی نے کہا تھا جی یہ غیبت کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے باتیں کرتے ہیں, غیر موجودگی میں بات کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے کسان ہیں, ہم نے ان کو زمین نہیں بھی دی, اس کے باوجود یہ ہمیں جناب فصل کاٹ کے دے رہے ہیں. حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب وہ ہماری غیبت کر رہے ہیں تو ان کی نیکیاں آٹومیٹکلی ہمارے پاس آ رہی ہیں, ہمارے گناہ ان کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمارے کسان ہوئے نا. محنت بھی وہی کر رہے ہیں, اور جو فصل انہوں نے کاٹی ہے اس میں سے بغیر ہمیں محنت کیے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. تو لیتے رہو, پرواہ نہ کرو. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ فلاں بندہ میرے بارے فلاں فلاں گلاں کرتا سی, یا فلاں بندہ. میں نے یہاں تک دیکھا ہے اور کچھ لوگوں سے یہ بات بھی سنی ہے کہ محلے کے اندر اکثر لوگ آ جاتے ہیں نا کسی بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کہ جی یہ لوگ کیسے ہیں, یہاں ان کی بچی سے کا رشتہ کرنا ہے. تو اپنے بغض اور حسد میں ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ان لوگوں کی برائیاں کر کے اس بچی کا رشتہ توڑوا دیتے ہیں,
اور ہوا ہے، یہ دیکھا گیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. یہ بندہ کیا سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسے جملے بولتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کہے جاتے اس کو برے لگتے، اس کی غیبت کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا یہ سب سے ضروری عمل ہے. ہر بندے کو پل صراط سے گزرنا ہے. نیچے جہنم ہے، اور کتنا باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس پل سے گزرنا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو غیبت کرتا ہے اس کو پل صراط کے اوپر روک دیا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ معافی نامہ لے کے آ. تم نے جس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کی تھی اس کا معافی نامہ تمہارے پاس ہے؟ فرشتوں سے کہے گا جی نہیں. تو پھر کہا جائے گا تم آگے نہیں گزر سکتے، تم یہاں سے نیچے جاؤ گے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہیں. ہماری کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے. ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کے پیچھے. ہاں، ایک ایسا بندہ جو دھوکے باز ہے اور وہ آپ کو امید ایسا لگتا ہے کہ اگر میں یہ بات یہاں پہ نہ کہوں تو کل کو کوئی نہ کوئی اس کے جال میں پھنس سکتا ہے، کوئی نقصان کھا سکتا ہے. تو ایسے بندے کو سامنے لانا، اس کو ہم غیبت نہیں کہیں گے، اس پر گناہ نہیں ہے. کیوں؟ آپ لوگوں کو بچا رہے ہیں ایسے دھوکے باز بندے سے، تو وہ شرعی طور پہ جائز ہے. اس کے علاوہ کسی کی غیبت کرنا جائز. غیبت کیا ہے کہ غیر موجودگی میں کسی کا تذکرہ ایسے کرنا کہ اگر اس کے سامنے کیا جاتا تو اس کو بولیے برا لگتا. اللہ کے نبی کی خدمت میں کچھ گاؤں کے لوگ آئے، کچھ بدو پہاڑوں کے رہنے والے لوگ. وہ آئے اللہ کے نبی سے سوالات کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کام جائز ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رب نے حرام قرار نہیں دیا تو جائز ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کام جائز ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جائز ہے، کیونکہ رب نے حرام نہیں قرار دیا. ہر وہ سوال کر رہے تھے کہ جو جائز تھے، رب کی طرف سے کوئی حرام کردہ نہیں تھے. تو وہ ایسے سوالات کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم جو بھی سوال کر رہے ہو یہ سارے جائز کام ہے، رب نے حرام نہیں قرار دیے. فرمایا مگر اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسے جملے بولنا جو اگر وہ سن لے تو اس کو اچھے نہ لگیں، اس کی عزت پہ وار کرنا، اس کی آبرو پہ بات کرنا، اس کو معاشرے کے اندر رسوا کرنے کی کوشش کرنا. فرمایا جتنے سوال تم نے پوچھے ہیں وہ سب جائز ہیں، رب نے حرام نہیں قرار دیے، مگر کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، ظلمن اس کو رسوا کرنا، اس کو بے عزت کرنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس فعل کے اندر مبتلا ہوا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پس وہ بندہ ہلاک ہو گیا. اب ہم جب مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کا جب ذکر کرتے ہیں اچھائی سے تو چلو دو چار باتیں غلطی سے ہم کوئی اچھائی کی کر بھی دیں تو ساتھ میں کہیں گے لیکن وہ بندہ ایسا بھی ہے، بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، نماز 5 وقت دی نماز مسجد وچ آ کے پڑھتا ہے، مگر وہ انج بھی کرتا ہے. یہ جو مگر آ جاتا ہے نا، لیکن مگر یہاں سے آگے سارا ہلاکت کی طرف انسان چلا جاتا ہے، انسان تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو مگر ان کے دل میں ایمان نہیں اترا. یہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے. ایمان لے آئے ہو مگر تم اس کے دل میں ایمان ہے. کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے لیکن تمہارا دل مسلمان ہے. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما رہے ہیں. پھر اگلے جملے سنیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو مگر دل کے اندر تمہارے ایمان نہیں اترا. تم میری گفتگو سنو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, مسلمانوں کے عیب تلاش بعض لوگوں نے ڈیوٹی پکڑی ہوتی فلاں بندہ انجد ہے کہ بھئی فلاں کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ لگ جائے تاکہ اس نے میں دب کے رکھا. کسی کا کوئی عیب ہاتھ لگا نہیں کہ اس کی تشہیر شروع ہو گئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو زبان سے تو کلمہ پڑھ چکے ہو لیکن دل سے مومن, تم لوگوں کی غیبت نہ کرو, کسی کے عیب تلاش نہ کرو, کسی کے پردے مت اٹھاؤ, کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرو. یہ تم نے عادت بنا لی ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہو. کسی سے تھوڑی سی کوئی کمزوری ہوئی نہیں کہ اس کی تم نے تشہیر شروع کر دی, لوگوں کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم تو کسی کا عیب تلاش کر رہے ہو اور خاموشی سے تلاش کر رہے ہو, لیکن یاد رکھنا ابھی تم عیب تلاش کر رہے ہو, اس سے پہلے سنبھل جاؤ کہ وہ رب تمہارے عیب تلاش کرنا شروع کر دے. تم تو عیب تلاش کر رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو. رب نے اگر تمہارا عیب ظاہر کر دیا نا تو گھر کے اندر بھی تمہارا عیب پوشیدہ نہیں رہے گا. بزرگ اس لیے تو فرماتے ہوتے ہیں نا کہ ایک عام بندہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے خلاف کوئی گفتگو کرے مجھے برداشت نہیں ہے, تو وہ رب ذوالجلال جو 70 ماؤں سے زیادہ ہر بندے کو پیار کرتا ہے, جب اس کے بندے کی کوئی غیبت کرتا ہو تو اس رب کو کتنا جلال آتا ہوگا. اور جب اس رب نے تمہارے عیب کھولنے شروع کیے, اللہ معاف فرمائے, کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی. یہ تو محبوب کے کلمے کا صدقہ ہے کہ ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں. نہیں تو صبح اٹھ دے مسجد کے لیے چل رہے ہوتے, ماتھے پہ لکھا ہوتا فلانا فلانا گناہ رات نے کیتا ہے, تو کیا حال ہوتا؟ بولیے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پچھلی امتوں کے اندر ایسا ہی ہوتا تھا, پوشیدہ گناہ کرتے تھے, صبح ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا, گھر کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا. تو یہ تو محبوب کا کلمہ پڑا ہے جس کی وجہ سے ہم عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ تو اس کلمے کی برکت ہے. وہ میاں صاحب نے اس لیے تو کہا تھا نا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے او دیوے دیس نکالا. تسی ختم تے آئے ہو, تسی ختم تے آئے ہو, تسی بھی آکھو نا سبحان اللہ, زور نہ لاکھو. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے او دیوے دیس نکالا. لکھ گناہ میرا مولا ویکھے
مولا ویکھے او پردے پاون والا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو اب یہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ ہوتا تھا نا، جب کوئی گناہ کر لیتا تھا تو ہمیں بدبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ گناہ ہوا ہے. اور ایک مقام ایسا بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ جو غیبت ہے نا، اس کی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کی بدبو کو سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندروں کا سارا پانی بدبودار ہو جائے. ایک غیبت اتنی بھاری ہے، ایک غیبت اتنی بھاری ہے کہ اگر سمندروں کے اندر، سمندر کے اندر نہیں، سمندروں کے اندر، نہیں سمجھ آئی تو انہوں جتنا پانی ہے تمام پانی کے اندر ایک غیبت پہنچی ہے تو اس غیبت کے کرتوت اتنے برے ہیں کہ سارا پانی بدبودار ہو جائے. صحابہ فرماتے ہیں اس دور کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا تھا کسی نے کسی کی غیبت کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پاک محبوب اور صحابہ تشریف فرماتے ہیں کہ اتنے میں بدبو آئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ بدبو کہاں سے آئی ہے؟ بڑی سخت بدبو تھی. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کسی نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کیا ہے. مسلمان کی غیر موجودگی میں کسی نے اس کا عیب بیان کیا ہے، اس کی غیبت کی ہے، یہ اس کی بدبو ہے. اس وقت محسوس ہوتی تھی، صحابہ محسوس کرتے تھے. کیوں؟ اس وقت گناہ بہت کم تھے. اور تساں واقعہ سنا ہونا ہے نا کہ بھئی کسی عورت کی شادی ہوئی نا کسی موچی کے گھر میں، تو اس کے گھر میں چمڑے کی بدبو تھی. اس نے کہا میں ویکھیو میں ایس کر رہا ہوں چمڑے دی بدبو ختم کر کے راساں. کوشش کی اس نے جناب کے گھر سے صفائی کرنے کی، لیکن چمڑے کی بدبو ختم نہیں ہو رہی تھی. آخر ایک دن وہ کہنے لگی کہ دیکھا میں نے اس گھر سے بدبو ختم کر دی ہے. انہوں نے کہا بدبو ختم نہیں ہوئی، تیرے ناک عادی ہو گیا ہے، تمہیں اب اس کا پتہ نہیں چل رہا، تمہارے ناک میں اب بدبو کا اثر نہیں ہو رہا ہے. تو صحابہ کے دور میں گناہ کم تھے، گناہ کی بدبو وہ محسوس کرتے تھے. اب ہمارے اندر گناہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے. اور ایک بزرگ گزرے بہت بڑے محدث، مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے. ایک مرتبہ کسی کے گھر کھانا کھانے گئے تھے، انہوں نے کھانا سامنے رکھا. تو انسان کو نہیں پتا، میں کسی کے گھر جاؤں وہ کھانا سامنے رکھے، مجھے کیا پتا ہے کہ حلال کا ہے حرام کا ہے. ہم تو صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جس کے گھر ہم گئے ہیں اس کا ایمان دیکھ سکتے ہیں، یا دیکھ سکتے ہیں بندہ شریف ہے، جو کھلا رہا ہے وہ حلال ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، اس سے بڑھ کے تو نہیں کر سکتے. ان کو نہیں پتا تھا، کہیں سے کھانا کھایا، اس کھانے کے اندر ان کو شک تھا کہ کھلانے والا کون ہے. کھانا کھا لیا، اس کے بعد کافی دنوں تک جب بھی اس کے بارے میں سوچتے کہہ کر دیتے، الٹیاں کر دیتے. حضور کیوں؟ فرماتے ہیں کہ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں ان کی طبیعت کے اندر نفاست اتنی تھی کہ اگر ان کا بسترا بھی تھوڑا سا چادر اس کے اوپر تھوڑی سی گنجل پڑا ہوتا تھا وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے. اب گوشت جب انہوں نے کھا لیا، جو صرف مشتبہ ہے، یہ نہیں کہ بھئی وہ حرام تھا نہیں، بس صرف اتنا ہو رہا تھا، اشباع تھا اس کا کہ شاید حرام ہو، پتہ نہیں کھلانے والا کون ہے. وہ کھا گیا، اس کے باوجود کافی دن تک وہ الٹیاں کرتے رہے. ہم تو حرام بھی کھائی جا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، یہ اس کو میں پیش کر دیتا ہوں، ترمذی شریف کا اندر ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ سے روکنا اور روکنا، نیکی کرنا اور نیکی کا حکم دینا. جس طرح باپ خود نماز کے لیے اٹھے، اپنے بیٹے کو کہا اٹھو بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے،
فجر کے لیے باپ خود اٹھا، اپنے بچے کو بھی اٹھایا، اپنی بچی کو اٹھایا، اپنے گھر والی کو اٹھایا، اٹھو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم یہ نیکی کا کام کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے رکتے ہو، برائی سے روک دیتے ہو، تو تمہارے لیے اجر اور ثواب ہے۔ اگر تم برائی سے روکتے نہیں، برائی سے رکتے نہیں، نیکی کا حکم دیتے نہیں، نیکی کرتے نہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب ذوالجلال تم پر عذاب نازل فرمائے گا، اور عذاب بھی ہوگا، اور ساتھ میں ایک اور بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ تمہاری دعائیں قبول ہونا ختم ہو جائیں گی۔ ہر بندہ یہی گلہ کرے گا جی دعائیں قبول نہیں ہوندیاں۔ ساڑھے ملک دے حالات کتنے پہنچ گئے نے؟ جو چیز ہمیں 10 کی ملتی تھی وہ اب 50 کی مل رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ اس میں یہ نہیں کہ صرف غریب پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، سب پریشان ہیں۔ اب غریب کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، امیر کی کیوں نہیں ہو رہی، ہم سب کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا بند کر دیا ہے، نیکی کرنا چھوڑ دیا ہے، برائی سے رکنا چھوڑ دیا ہے، برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب کسی کو کہیں بھی صحیح فلاں کام کیوں نہیں کرتے، اور چھڈو جی ہر بندے اپنی قبر جانا ہے۔ بھئی اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن حساب کتاب تو ہوگا کہ بھئی تم نے سمجھایا کیوں نہیں تھا؟ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے بھی جانا ہے۔ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن جواب تمہیں بھی دینا ہوگا کہ تم نے فلاں بندے کو نیکی کی تلقین کیوں نہیں کی، تم نے فلاں بندے کو گناہ سے روکا کیوں نہیں۔ بظاہر حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل ذرا بھاری تھا ہم لوگوں کے لیے، لیکن حاجی صاحب نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن اس کے لیے حاجی صاحب جیسا بندہ بننے کی ضرورت ہے، وہ ہونا اوکھا کام ہے۔ لیکن یہ بھی نہ ہو کہ بھئی ایک بندے نے وضو دے فرائض دا بھی نہ پتہ ہوئے، وضو دی سنتا دا بھی نہ پتہ ہوئے، تے او بندہ جناب کی کر رہے ہوئے، شیخ الاسلام بن کے لوگوں نے سمجھا رہے ہوئے، پہلے تو آپ سے سیکھ لے۔ ہر بندہ حاجی صاحب نہیں بن سکتا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے پھر تقوی کی ضرورت ہے، لیکن ہر بندہ خود سے حاجی صاحب بننے کی کوشش بھی نہ کرے۔ لیکن اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت ضروری ہے، اپنے بھتیجوں کی تربیت ضروری ہے، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے گھر والے ہیں، جو تمہارے سنتے ہیں، ان کی تربیت ضروری ہے، ان کو گناہ سے روکنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے پہلے خود گناہ سے روکنا پڑے گا۔ بچوں کو نماز کی طرف بلاؤ گے تو پہلے خود نماز کا پابند ہونا پڑے گا۔